بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، جن جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے ان جانوروں کے کون کون سے حصے ہیں جو حلال ہیں، یعنی ان جانوروں کے کون کون سے اعضاء ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، جن کو ہم کھا سکتے ہیں، اور وہ کون کون سے حصے ہیں کہ جن کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ یقیناً یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اس معنی کر کے کہ اگر ناعلمی کی وجہ سے اگر ہم کسی مکروہ عضو کا استعمال کر لیں گے، کسی حرام حصے کو کھا لیں گے، تو یقیناً اس حرام حصے کے کھانے کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہر ایک کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حلال جانور کے وہ کون کون سے حصے ہیں کہ جن کا کھانا ہمارے لیے صحیح اور درست نہیں ہے۔ میں اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں واضح کروں گا۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مصنف ابن عبد الرزاق جو حدیث کی کتاب ہے، وہاں پر آپ کو ایک روایت اور ایک حدیث ملے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے 7 اعضاء کے استعمال کرنے اور کھانے کو ناپسند سمجھا کرتے تھے، مکروہ سمجھا کرتے تھے۔ اب میں ان 7 اعضاء کا تذکرہ کروں گا، ان 7 اعضاء کا ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ 7 اعضاء ہیں جن کا ہم استعمال نہیں کر سکتے، جن کو ہم نہیں کھا سکتے، اور ان 7 اعضاء کے علاوہ حلال جانور کے اندر دیگر جتنے بھی اعضاء ہیں، دیگر جتنے بھی حصے ہیں، ہم ان تمام حصوں کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جانور کے ان 7 اعضاء کے علاوہ کسی اور عضو کے بارے میں کسی طرح کی کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ملتی جس سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ حصہ یا وہ عضو حلال ہے یا حرام ہے۔ صرف اور صرف حدیث کی روشنی میں اسی بات کی وضاحت ملتی ہے کہ حلال جانور کے 7 عضو ایسے ہیں کہ جن کا کھانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ان 7 اعضاء میں سے سب سے پہلی چیز خون ہے، الدم، اور دم سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی بہنے والا خون۔ جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون بالکل حرام ہے، مکروہ نہیں، بالکل حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خون کی حرمت قرآن کریم کی صریح آیت سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر مردار جانور کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جا رہی ہے کہ خون کا استعمال کرنا، خون کا کھانا بالکل جائز اور درست نہیں ہے، اور خون سے وہ خون مراد ہے جو بہتا ہے، جانور ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون بالکل بھی حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اس خون کا استعمال کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اب آپ اس مسئلے کے ذیل میں ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت پر جو خون لگا ہوا رہتا ہے وہ خون حرام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ جانور کے گوشت کو بغیر دھوئے ہوئے، بغیر صاف کیے ہوئے، بغیر پاک کیے ہوئے کھا لیتے ہیں، اس کو پکا لیتے ہیں، تو بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جانور ذبح کرنے کے بعد جانور کے کسی مخصوص حصے کو بغیر دھوئے نکالتے ہیں اور کچا ہی چبا جاتے ہیں، تو بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ خون حرام ہے جو جانور ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لے۔ جو جانور کے گوشت کے حصے پر جو خون لگا رہتا ہے وہ خون حرام نہیں ہے۔ نمبر 1 خون۔ نمبر 2 والحیاء۔ والحیاء کہتے ہیں مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، یعنی جس حصے سے وہ جانور پیشاب کرتا ہے اس حصے کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ بھی حرام کے قریب قریب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے خون کا ذکر کیا، اور خون قرآن کریم کی آیت سے حرام ہے، اور اس کے ذیل میں 7 عضو کا تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خون تو حرام ہے، لیکن اس کے ذیل میں جو چیزیں ہیں
وہ حرام تو نہیں لیکن حرام کے قریب قریب یعنی مکروہ تحریمی ہے. اس لیے آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھے کہ خون کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ وہ سب کے سب مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے. ان 6 اعضاء کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو نمبر 2، مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، جس جگہ سے وہ پیشاب کرتا ہے اس جگہ کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہے. نمبر 3، خصیتین. خصیتین یہ ایک عربی عبارت ہے. خصیتین یعنی نر جانور کے عضو ایک خاص کے نیچے کا جو 2 حصہ گول نما جو رہتا ہے، جس کو لوگ الگ الگ انداز میں نام دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے کپوروے کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں. تو آپ اسکرین پر دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اس حصے کا کھانا، یعنی جو نر جانور کے عضو خاص یعنی ذکر کے نیچے جو 2 گول نما بنا رہتا ہے اس حصے کا کھانا، اس حصے کا استعمال کرنا بالکل درست نہیں ہے. بعض لوگ اس حصے کو لے کر بہت تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس حصے میں مردانہ طاقت ہے اس لیے اس کا استعمال کیا جائے. عجیب بات ہے، اگر اس حصے میں مردانہ طاقت ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو جائے. یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے، بظاہر اس میں فائدہ دکھائی دیتا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس چیز کا استعمال نہ کیا جائے. تو ہمیں فالو کرنا ہے شریعت کے حکم کو، نہ کہ حکما کے اقوال کو. تو اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصیتین میں مردانہ طاقت کی کمزوری کا علاج ہے تو ان کی باتوں کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کو حلال نہیں قرار دیا جائے گا اور اس چیز کا استعمال نہیں کیا جائے گا. بلکہ تیسرے نمبر پر آتا ہے خصیتین، جو نر مادہ کے ذکر کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، جو گول نما انڈا نما شکل ہوتی ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اس چیز کے استعمال کرنے سے بھی آپ بچیں، اجتناب کریں. نمبر 4، والغدہ، جس کو غدود بھی کہتے ہیں، اور یہ در حقیقت ایک حرام مغز ہوتا ہے اور یہ ہر ایک جانور میں نہیں ہوتا. یہ ایک بیماری کی شکل ہوتی ہے. کسی کسی جانور میں یہ ظاہر ہوتی ہے، جیسے گلٹی نما شکل، کسی کے بدن کے اوپر کوئی ایسا گوشت ابھر جاتا ہے جو بالکل سخت ہوتا ہے. تو اگر گلٹی کسی جانور کے بدن پر ہے تو اس گلٹی کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، بالکل مکروہ تحریمی ہے. نمبر 5، والذکر، نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ. نر جانور جو مذکر جانور ہے، جس حصے سے وہ پیشاب کرتا ہے اس حصے کا استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے. اس حصے کا بھی آپ استعمال نہ کر سکے، چاہے کوئی کتنا ہی اس حصے کے استعمال کرنے پر فوائد بیان کرے، پھر بھی اس حصے کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہوگا. نمبر 6، والمثانہ. مثانہ کہتے ہیں اس تھیلی کو جس تھیلی میں پیشاب جمع ہوتا ہے. جہاں پر پیشاب جمع ہوتا ہے اس جگہ کا استعمال کرنا، اس تھیلی کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے. اس لیے مثانہ کا بھی استعمال کرنا بالکل درست نہیں ہے، اس لیے اس حصے کا بھی استعمال نہ کیا جائے. اور نمبر 7، والمرارہ. مرارہ کہتے ہیں پتے کو. آپ ذرا سمجھتے ہوں گے کہ جو کلیجی ہوتی ہے، کلیجی کے ارد گرد میں ایک تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر ایک زرد کلر کا پانی ہوتا ہے جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے. اس پانی کا استعمال کرنا، اس حصے کا، اس پتے کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. یقیناً اس حصے کا استعمال کوئی طبیعی طور پر کر بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ حلال جانور کے 7 اعضاء ہیں جن کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.